اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح صبح کا پیغام ہے۔ صبح پہلی کرن کے ساتھ نوید ہے۔ انسان جو ہے نا، وہ ہنستا، روتا، مرتا، جیتا یکساں ہے۔ زبانوں کا فرق ہے، مذہب کا فرق ہے، رنگوں کا فرق ہو سکتا ہے، ذاتوں کا فرق ہو سکتا ہے، مگر انسان جب اس دنیا میں آیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک، جو رہتی دنیا تک ابھی آئیں گے، وہ فرق کر سکتے ہیں زبان میں، ذات میں، مذہب میں، اقدار میں، مگر جو فرق آج تک نہیں ہوا وہ انسان کی فطرت میں ڈال دیا گیا۔ ہنستا کافر بھی ویسے ہی ہے جیسے کہ مومن، روتا مسلمان بھی ویسے ہی ہے جیسے کافر۔ انسان کی پیدائش بھی وہی ہے، انسان کو موت بھی وہی ہے، انسان کا ہنسنا، رونا، جاگنا، سونا سب وہی ہے، کیونکہ قدرت کا قانون وہی ہے جو ازل سے ابد تک انسان کی تخلیق میں لکھ دیا گیا۔ عشق بھی ایک ہے، یا وہ حقیقی ہوگا یا وہ مجازی، اور مجاز سے حقیقت کی طرف عشق کا مڑ جانا کیسے ممکن ہوتا ہے؟ پھر سنو، عشق تو ایک ہی ہے، چاہے مجاز سے کر لو چاہے رب سے کر لو۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے مجاز سے حقیقت کی طرف کیسے جایا جائے؟ کیا راستہ ہے کوئی راستہ؟ اگر ہے تو کیا راستہ ہے؟ تو سنو، راستہ ہے۔ پہلے نظر ڈالو اپنے آپ پہ، مجاز تو تم خود ہو۔ جب تک اس جسم کے ساتھ دنیا میں سانسیں چل رہی ہیں تو مجاز کا پہلا ساتھ تو اپنی ہی ہستی ہے۔ تو اب اس ہستی کے، مجاز کے مزاج کو حقیقت کی طرف کیسے موڑنا ہے؟ ذرا پھر دہرا لو، پھر سے دہرا لو درویش مجذوب، کہ انسان وہی ہے جو تھا، وہی ہے۔ کپڑے بدل دیے، رہن سہن بدل دیے، مگر جسم اور جسم کے تقاضے نہیں بدل سکا۔ دور چاہے جتنا بھی جدید سے جدید آ جائے، روئے گا تو آنکھوں سے آنسو ہی ٹپکیں گے، ہنسے گا تو ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہی آئے گی۔ کوئی ایک انسان بھی اس فطری قانون کے باہر نہیں جا سکتا، نہ صدیقین، نہ شہداء، نہ ولی، سب فطرت کے آگے ویسے ہی رہے جیسے فطرت نے حکم دیا۔ یہاں فرق ہی نہیں کافر اور مومن کا، جہاں فطرت آ گئی۔ انسانوں میں فرق نہیں رکھا اس رحمتوں والے رب نے، اس فضل والے رب نے، کیونکہ بات اب تک تھی رب کی تخلیق کی، اس میں کوئی کمی نہیں۔ اب آگے مرحلے آئے امتحان کے، آزمائش کے، مجاز بھی سامنے آ گیا، حقیقت بھی سامنے آ گئی۔ عشق کے مقام پہ مرحلے آ گئے، اب چننے کے، چوائس کرنے کے، کہ کدھر جانا ہے، مجاز کی طرف ہی رہنا ہے یا حقیقت کی طرف بھی آنا ہے۔ دنیا برتنے کی شے ہے، رب پاک نے فرمایا کہ دنیا برتنے کی شے ہے، کھاؤ اس میں، پیو اس میں، اپنی روزگار تلاش کرو، زندگی جیو، مگر اس طرح سے مجازی زندگی جیو جیسے اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ مجاز آیا حقیقت کی طرف، سیدھا سا کلیہ ہے، بڑی آسان راہ ہے اس کے لیے جس نے نیت باندھ لی اپنے رب کی رضا کی طرف۔ مجاز میں ہی راستہ چھپا ہوا ہے حقیقت کا۔ کرنا بس یہ ہے کہ مجاز کی زندگی میں جو بھی کام کرتے ہو، اس کا حکم قرآن میں رب پاک نے کیسے فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اس عمل کے لیے کیا ہے۔ قرآن رہنمائی ہے اور سنت اس عمل کے نمونہ ہے۔
مثال ہے۔ جب اس نیت پہ عمل شروع ہو جائے تو انسان اللہ پاک کی قربت میں آ جاتا ہے۔ مجاز کی زندگی ترک کرنے کا حکم نہیں، نہ ہی دین میں کوئی تنگی بتائی گئی، بلکہ راہ دکھا دی گئی کہ یہ اللہ کی حدود ہیں اور زندگی گزارنے کا لائحہ عمل، طریقہ کار۔ تو جس نے اپنے رب کی محبت کے لیے وہ عمل کیے جس طرح حکم ہے تو وہ عشق حقیقی میں داخل ہوا۔ فی امان اللہ۔